نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى خصوصا على ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى أمم أتباعه من الصديقين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ و جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت آقا کریم رؤوف الرحیم ختمی مرتبت حضور رسالت آپ تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات
امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین مکرم، قرآن مجید کے ترتیب وار سلسلہ تفسیر میں آج ہم چھٹے پارے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دستہ دعا ہے الہ العالمین ہمیں حق اور سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس آیت مبارکہ سے آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے چھٹے پارے کی تفسیر کا سلسلہ مکمل کر رہے ہیں، اور اس پر اللہ کریم کا بے حد شکر ہے، اس کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور قرآن مجید کے ترتیب وار سلسلہ تفسیر میں ہم نے 6 پارے آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب اہل ایمان نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تاریخ اسلام میں جو اولین ہجرت ہے، یعنی جو سب سے پہلی ہجرت ہے، وہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ افریقہ کا ایک وہ علاقہ جس کو حبشہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مکہ میں آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5ویں سال جب مشرکین مکہ کے ظلم بہت زیادہ بڑھ گئے تو اہل ایمان کو ہجرت کی، وہاں سے نکل جانے کی، ہجرت کی اجازت ملی۔ تو پہلے گروہ میں تقریباً 11 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ یہ وہ اولین اہل ایمان ہیں، اولین صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کی۔ اور یہ ہجرت ایک دوسرے براعظم میں تھی جو انہوں نے یعنی پہلی راستہ کراس کر کے ایک دوسرے علاقے میں گئے، اور یہ دنیا میں ایک انوکھی اور سب سے الگ اور منفرد مثال تھی کہ کوئی لوگ، کوئی انسان محض اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک خطے سے دوسرے خطے میں ہجرت کر رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ کلمہ نہ پڑھ رہے ہوں تو مکہ میں محفوظ تھے، مکہ میں ان کے گھر بار، زمین، جائیداد، پراپرٹی، کاروبار، ہر چیز موجود تھی، رشتہ دار، قبیلہ سب موجود ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو امام الانبیاء آقا کریم کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، وہ اس ہجرت میں شریک ہے۔ اب یہ 15 لوگوں کا جو قافلہ ہے، جو گروہ ہے، یہ سب سے پہلے مکہ سے نکل کر حبشہ میں پہنچا ہے۔ وہاں پہ ایک بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے، یہ اس کا لقب ہے، اصل اس کا نام اور ہے۔ نجاشی بادشاہ کی حکومت ہے
اور وہاں پہ انہوں نے جا کے بنا لی کہ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ہماری زندگی محفوظ نہیں ہے، ہمیں ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی، تو انہیں وہاں پہ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ رہنے کی اجازت ملی۔ بعد میں یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے، کیونکہ یہ تعداد تھوڑے ہی عرصے کے بعد اہل ایمان کی تعداد جو حبشہ میں پہنچے یہ 82 تک پہنچ گئی، چند مہینوں کے فرق کے بعد وقتاً فوقتاً 2-4 بندے 5 بندے جس کو موقع ملتا اور جس کو اجازت ملتی، کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت کے بعد ہجرت ہو رہی تھی۔ اب جب یہ لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے اور ان کی تعداد یعنی بعض روایات میں 80-82 تک پہنچ گئی، تو اس وقت مشرکین مکہ کو کسی ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں سے غائب ہو رہے ہیں اور یہ حبشہ ملک میں، حبشہ کا جو علاقہ ہے اس میں انہیں حفاظت کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا ہے اور یہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق آسانی سے وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دشمن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتا، لہذا مشرکین مکہ نے ایک اپنا گروہ ترتیب دیا، اس کو تحفے طائف دیے اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا، نجاشی جس کا نام ہے، کہ اس کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے اسے بتاؤ کہ یہ لوگ جو ہے معاذ اللہ یہ بے دین ہو گئے، انہوں نے آباء و اجداد کا جو دین ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ آپ کے ملک میں بھی، آپ کی حکومت میں بھی یہ خرابی پیدا کریں گے، انہیں نکال دیں۔ اب جب یہ مکہ کے مشرکین کا، قریش مکہ کا یہ وفد بادشاہ کے پاس پہنچا، کیونکہ قریش مکہ جو ہے ان کی پوری دنیا میں ایک پہچان تھی، کعبہ شریف کی وجہ سے، بیت اللہ شریف کی وجہ سے قریش مکہ جو ہے ان کی جان پہچان، ان کا تعارف، اور یہ تھا کہ باقی جو بادشاہ اور ریاستیں تھیں ان کا کاروبار بھی وابستہ تھا۔ آج کئی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جتنے بڑے کاروباری ملک ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ یعنی بیت اللہ شریف کے ساتھ وابستہ ہے، کہ ان کا مال تجارت جو ہے وہ وہاں پہ فروخت ہوتا ہے، ان کا کاروبار ہوتا ہے، لہٰذا انہیں جان پہچان رکھنی ہوتی ہے۔ اب اس بادشاہ نے ان کو پروٹوکول دیا کہ یہ مکہ سے قریش آئے ہیں، ان کی بات سنی گئی، ہاں بھائی سناؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہمارے کوئی چند باغی لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ایک مذہب یا ایک دین گھڑ لیا ہے معاذ اللہ، اور وہ ہمارے بتوں کے خلاف برا سوچتے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ اب اس موقع پر اس نے کیا کیا، بادشاہ نے، اس کے اندر کوئی انسانیت موجود تھی، اس نے کہا کہ میں فیصلہ تب کروں گا کہ دوسرے گروہ کو بھی سنوں، یہ تمہارا موقف ہے، اور درست عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی سنا جائے، لہٰذا اس نے وقت اور دن مقرر کیا اور اس نے کہا تلاش کرو وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو عرب سے آئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں۔ انہیں بلایا گیا اور بادشاہ کے دربار میں انہیں وقت دیا گیا کہ آپ اپنا موقف پیش کریں کہ یہ لوگ تو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے درست نہیں ہیں، آباء و اجداد سے آپ پھر گئے ہیں۔ اب وہاں پہ آل بیت رسول میں سے، یاد رکھیے جب بھی اہل ایمان پر مشکل وقت آیا ہے آل رسول نے ہی قربانی دی، اور آل رسول کا کام ہی یہی ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب حضرت جعفر طیار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔
حضرت مولا علی کے بھائی ہیں اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ اب یہ بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب اس قافلے کی، مسلمانوں کے اس گروہ کی، مہاجرین کی جو سربراہی ہے، جو قیادت ہے، وہ آل رسول حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب فرما رہے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے بلا لیا کہ اب مسلمان یا مہاجرین یا جو لوگ عرب سے آئے ہیں ان کے بارے میں شکایت ہے، تو لہٰذا وہ اپنی جواب دہی کریں، وہ اپنا جواب پیش کریں بادشاہ کے دربار میں۔ زمانے کے بادشاہوں کا دستور یہ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنا سجدہ کراتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا کہ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے اس کے دروازے میں سجدہ کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ بادشاہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے، ان کو رعایا سے غرض نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہی اہل ایمان کا جو گروہ ہے، جو وفد ہے، اس کے لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے نا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اہل ایمان کا یہی طریقہ ہے، اہل حق کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں جھکا نہیں کرتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب جو حبشہ میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی سربراہی میں، قیادت میں جو وفد بادشاہ کے دربار میں پہنچا نجاشی کے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ دستور کے مطابق، رواج کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً کہا، دیکھا اے بادشاہ، تم نے دیکھا کہ ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ باغی ہو گئے، یہ جو ہے نا انہوں نے کوئی نیا طریقہ گھڑ لیا ہے معاذ اللہ، اور انہوں نے آپ کی بھی ادبی کی ہے۔ بادشاہ کو وہ کہنے لگے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا موقف سننے کو۔ اس نے پوچھا، ہاں بھائی، آپ نے یہ رواج کے مطابق جو ہمارے دربار کا مزاج ہے، رواج ہے، اس کے مطابق تو ہم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سلام کیسے کیا؟ تو حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ نجاشی، ہم نے وہ سلام کیا ہے جو جنت میں جنتی کریں گے۔ اور کیونکہ نجاشی جو ہے اس کا اپنا مذہب عیسائیت ہے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس کے پاس انجیل کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ بادشاہوں کے دربار میں اہل علم کو وہ بٹھایا کرتے تھے، تو وہاں پہ جو انجیل کے عالم موجود ہیں، انہوں نے کہا جی یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے السلام علیکم کہنا یہ جنتیوں کا طریقہ ہے، لہذا انہوں نے جو سلام کیا ہے یہی سب سے بہترین سلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اب سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی، تو بادشاہ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ پر اعتراض ہے کہ آپ آباء و اجداد کے طریقے سے پھر گئے، آپ نے اپنے بڑوں کا جو مذہب ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور معاذ اللہ کوئی نیا دین اور نیا طریقہ گھڑ لیا ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر آل رسول ہو، اللہ کے رسول کے گھرانے سے جو نسبت ہے نا، یہ بڑی چیز ہے، اور پھر آل رسول کی جو قرآن سے نسبت ہے یہ بھی بڑی کمال چیز ہے، اور آل رسول ہمیشہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ اب اس پر سارے مفسرین کرام، صاحب تفسیر خازن، صاحب تفسیر کبیر، صاحب روح المعانی اور تمام مستند مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہاں ان اہل ایمان، اہل حق کی جو قیادت حضرت جعفر کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی سورہ مریم سے آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی نا، تو بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے تکبر، غرور اور اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ انہوں نے عوام کے سامنے بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے، تو وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا۔ جیسے چند آیات کی تلاوت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کی، وہ زمین پہ ہاتھ مار کے ایک تنکا اٹھا کے کہتا ہے کہ جو باتیں آپ نے سنائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اور ان آیات کے درمیان اس دن کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔
حضرت عیسیٰ کی جو قدر و منزلت ہے، آپ کی جو شان و عظمت ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے یہ قرآنی آیات پڑھ کے۔ اب وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا کلام ہے، یہ کیا چیز آپ نے پڑھی ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں، جو اہل ایمان کی وہاں قیادت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارے نبی پر نازل ہونے والا کلام ہے، ہم اسی پر تو ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر وہ نجاشی جو ہے وہ ایمان لے آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بلکہ یہی نہیں، اس نے مشرکین مکہ کو نکال دیا، انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو اور یہ لوگ سچے ہیں، لہٰذا ان کو اس ملک میں رہنے کی اجازت بھی ہے اور ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ طویل عرصہ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کے 6 سال جا کر، یعنی یہ بات ہے نبوت کے 5ویں سال، اور اس کے بعد طویل عرصہ گزرنے کے بعد 6 ہجری میں جا کے جب خیبر کا غزوہ برپا تھا، تو اس وقت حضرت جعفر جو ہے وہ اپنے اس سارے گروہ کے ساتھ واپس پہنچے، اور اسی دن خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور شام کو سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے آج یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں قلعہ خیبر کی خوشی مناؤں یا میرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی جو واپسی ہوئی ہے طویل عرصے کے بعد، میں اس کی خوشی مناؤں۔ تو حاضرین مکرم، یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 ہے، یہ اسی موقع پر نازل ہوئی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اہل ایمان مشرکوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بناتے، بلکہ ان کے ساتھ جو اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے وہ حق کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہود ہوں۔ اور یہ ہجرت حبشہ جو ہے، اسی آیت کے تناظر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اہل اسلام کے لیے، دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پولیٹیکل ایک تحریک کی صورت رکھتی ہے کہ اگر ہجرت حبشہ نہ ہو تو اہل ایمان کا دنیا کے باقی جو اقوام ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تک مسلمانوں کا جو دائرہ ہے وہ مکہ تک محدود تھا یا عرب کے قبیلوں تک محدود تھا، لیکن ہجرت حبشہ نے اہل ایمان کو دنیا کے دوسرے براعظموں تک اور دوسری اقوام تک پہنچا دیا۔ لہٰذا یہ ایک اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی عالمی سیاسی موومنٹ کا، اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ وہ لوگ جو کل تک مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی اس طرح باقاعدہ تربیت یافتہ سفیر نہیں تھے، ان کو باقاعدہ کوئی ٹرین کر کے نہیں بھیجا گیا تھا، وہ تو مکہ سے بعض اپنی جان بچانے کے لیے کہ ہمارا ایمان یہاں پر خطرے میں ہے، لہٰذا وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کر گئے۔ اب آگے ان کو جب بادشاہ کے سامنے بلایا گیا تو یہ ان زمینی حقائق کے مطابق ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ عام لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو مویشی پالتے ہیں، ان کو جب بادشاہوں کے دربار میں بلایا جائے اور جن بادشاہوں کے بارے میں یہ تعارف ہو، یہ پہچان ہو کہ وہ اپنے سامنے ذرا سی غلطی پر لوگوں کی گردنیں کٹوا دیتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے پیش ہونا اور پھر پیش ہو کر اپنے ایمان کی گواہی دینا، اور ایسے انداز میں دینا کہ جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ جناب محمد عربی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس گہوارہ تربیت کا اثر ہے کہ یہی لوگ جن کو مکہ میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو چروائے ہیں، یہ تو مویشی چراتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ تو باغی ہیں، یہ تو کمزور لوگ ہیں، اور وہی لوگ اپنے علاقے سے بھی باہر نکل کر پھر اپنا قبیلہ ہو، اپنا علاقہ ہو تو اس میں بات کرنا اور طرح سے ہوتا ہے، لیکن دیار غیر ہو، دوسرا دیش ہو، اور وہاں پہ جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کی ہو، تو اہل ایمان نے ثابت کیا، صحابہ کرام نے ثابت کیا، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ آل رسول نے یہ ثابت کیا کہ حق کو جہاں بھی پیش کرنا ہو، حق کی بات جہاں بھی کرنی ہو، بادشاہوں کے دربار میں کرنی ہو، اور ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں ذرا سی زبان کی لفظ سے گردنیں کٹ جاتی
تو یہ اہل حق کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حق گوئی سے اور حق کہنے سے ذرا برابر نہیں، کسی بھی ہچکچاہٹ کا یا گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے۔ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ وہاں پہ عیسائیوں سے اپنے تعلقات جو ان کے سابقہ موجود تھے ان کی بنیاد پر یہ کوشش کی، اور یہ ان کی سفارتی کوشش تھی، ایک سیاسی کوشش تھی کہ ان کا تجارتی اور سفارتی تعلق بادشاہ سے موجود تھا۔ لیکن دوسری طرف اہل ایمان کے پاس، اہل اسلام کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس ایسا کوئی تجربہ موجود نہیں تھا، لیکن ان کی ایمانی قوت نے، ان کے اس ایمانی جذبے نے، یا یوں کہیے کہ قرآن کی اس نورانیت نے اور ایمان کی اس حرارت نے ان کو وہ طریقہ اور وہ انداز اور وہ اسلوب عطا کر دیا کہ انہوں نے بادشاہ کے محل میں جا کر، اس کے دربار میں، اس کے سامنے جا کر، بجائے اس کے کہ جس طرح معاشرے کے لوگ آج بھی یہ کرتے ہیں کہ جب حکومتوں کے سربراہوں سے ملتے ہیں تو ان کی بے جا تعریفیں کرتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، اور یہی اہل حق کا ہر زمانے میں طریقہ رہا۔ ہمارے اسلاف کی یہی روش رہی کہ وہ زمانہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، لیکن اہل ایمان ہمیشہ اس طریقے پر قائم رہے ہیں کہ حق کی بات چاہے بادشاہوں کے دربار میں کرنی ہے، کسی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کرنی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کسی جابر بادشاہ کے سامنے، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کمزوری، ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طاقتور کو دیکھتے ہیں تو فوراً حق بات کو چھپا لیتے ہیں، فوراً ہم حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں یہی بات سکھا رہی ہے کہ یاد رکھو اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کبھی کسی کی طاقت، کسی کے منصب یا کسی کی دولت سے خائف نہیں ہوئے، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ اہل ایمان کی ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا ہمارے تمام صوفیاء کی تاریخ ہے، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ ایسے ظالم، جابر اور مطلق العنان بادشاہوں کے خلاف، یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں نا وارث شاہ کی، بابا فرید کی، یہ جو ہم بات کرتے ہیں بہاؤالدین زکریا کی، بری شاہ لطیف کی، یہ لوگ دراصل کون ہے؟ ہم نے دراصل ان کی حقیقت میں ان کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے ظالم، جابر، مطلق العنان بادشاہوں کے خلاف عوام کی، غریبوں کی اور اہل ایمان کی بات کی ہے اور حق کی بات کی ہے، اور یہی لوگ اسی لیے ہمیشہ آبادیوں سے دور رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں ان کی سیرت کا کبھی ادراک حاصل نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی سیرت مطہرہ میں، اپنی زندگی میں جتنے بادشاہوں کا سامنا ہوا، آپ نے ہر بادشاہ کے سامنے، ہر حکمران کے سامنے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اشرفیہ لے کے آ گیا کہ میں جناب کو جو ہے نا وہ کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو قربان چاہیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لینے والوں ان کی زندگی کا یہ حصہ بھی سامنے رکھو کہ کبھی امیروں اور بادشاہوں کے سامنے حق کو اور ایمان کو چھپانا طریقہ نہیں رہا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشرفیوں کی تھیلی پکڑی نا، اس کو ہاتھ سے دبایا، نچوڑا اور اس سے خون گرنے لگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ظالم غریبوں کا خون نچوڑ کر عبد القادر کو تحفہ دینے آئے ہو، یاد رکھو کہ مجھے اگر بغداد کے غریبوں کا خیال نہ ہو تو میں یہ خون اس قدر بہاتا کہ تمہارے مال اس خون میں ڈوب جاتے۔ اور یہی بات امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہی ہمارے اسلاف کا
جس کا آپ نام لیں گے، جس کی آپ زندگی کو پڑھیں گے، یہی طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف اور مطلق العنان بادشاہوں کے مقابلے پر حق کی بات کرنا، یہ اہل ایمان کا، اہل حق کا طریقہ ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کے مطابق حق گوئی پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عنایت